آپ جس شعبے کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، جو کام آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے کام کو کام سمجھ کر کریں، تب آپ کی جو روزی ہے، آپ کی جو تنخواہ ہے، آپ کا جو معاوضہ ہے، آپ کا جو وظیفہ ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اگر آپ نے کام کو کام نہ سمجھا، وقت پر نہ آئے اور پھر جلدی بھاگنے کی کوشش کی اور کام کو کام نہ سمجھا، ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا، صرف وقت پاس کرتے رہے، تو آپ کی جو روزی، آپ کا معاوضہ، تنخواہ، یہ مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جس شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں، اپنا کام مکمل کریں۔ آپ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، تو آپ وقت پہ تشریف لیں، اور جب تک آپ کا مقررہ وقت ہے، اس وقت تک آپ اسکول میں ہیں، آپ مدرسے میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، جہاں بھی آپ پڑھا رہے ہیں، آپ مکمل وقت دیں۔ اور پھر بچوں کو پڑھانا ہے تو بچے مختلف ان کے اذہان ہوتے ہیں، کچھ تیز ہوتے ہیں، کچھ درمیانی درجے کے ہوتے ہیں، اور کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس انداز کے ساتھ آپ پڑھائیں کہ سب کو سبق سمجھ آ جائے، اور اگر مشکل سبق ہو تو آپ اس کو بار بار بھی دہرائیں، تاکہ جو کمزور ذہن والے بچے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ اس سبق کو سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ اگر آپ وکیل ہیں تو آپ نے جو مقدمہ لڑنا ہے نا، تو وہ آپ سچا مقدمہ لڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو آدمی آپ کے پاس آیا ہے، مجرم بھی وہی، گناہ گار بھی وہی، لیکن آپ تحریر کے اندر جھوٹ ملا کر اور غلط باتیں لکھ کر دوسرے کے اوپر الزام لگا کر آپ اس کے حق کے اندر مقدمہ لڑنے کی آپ کوشش کریں، تو یاد رکھیے یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، سچ کا ساتھ دیں، سچ کا مقدمہ لڑیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مریض کی جان بھی بچانی ہے، اور اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کا اچھا علاج بھی کرنا ہے۔ آج عام طور پر جو ڈاکٹر حضرات ہیں، ان میں سے اکثر جو ان کے اوقات سرکاری ہاسپٹل کے اندر ہیں، وہاں ڈپٹی نہیں دیتے، اپنے پرائیویٹ انہوں نے اسپتال بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر وہ زیادہ وقت دیتے ہیں اور پھر وہاں فیس بھی لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو آپ سرکاری طور پر تنخواہ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو سرکاری ہسپتال کے اندر وقت پر آنا بھی پڑے گا۔ جو وقت ہے اس وقت تک آپ کو ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ پھر آپ کو جو وظیفہ ملتا ہے، آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے، وہ آپ کی حلال ہے۔ اگر آپ آتے نہیں ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں، یا آتے ہیں وقت کو ٹال دیتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، یا مریضوں کی اس نیت کے ساتھ دیکھ بھال صحیح نہیں کرتے کہ تاکہ یہ میرے جو پرائیویٹ کلینک ہے وہاں پر یہ تشریف لیں، مجھے وہاں پر کیا ہے فیس دیں اور میرا کام بڑھ جائے، تو یاد رکھیے آپ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کا جو وظیفہ ہے یہ آپ کا مشکوک ہو جائے گا۔ اگر آپ پولیس کے محکمے میں کام کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے عوام الناس کی حفاظت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور ہر قسم کے شر سے ان کو بچانے کی کوشش کرنا، اور ہر قسم کے چور سے ان کے مال کی حفاظت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو آپ مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کو پکڑیں گے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ نے چور کا ہی ساتھ دے دیا، اگر آپ نے ظالم کا ہی ساتھ دے دیا، تو آپ اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں نبھا رہے، اس لیے پھر آپ کو جو وظیفہ ملے گا وہ مشکوک ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے اپنی ڈیوٹی کو صحیح سر انجام دیا، ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہے، آپ کا وہ جو وظیفہ، تنخواہ ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی اور منصب پر کام کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کا شعبہ ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے اپنا کام پورا کام کریں،
وقت پہ آئیں، اور جو بھی وقت مقرر ہے اس وقت تک آپ وہاں اس ادارے کے اندر رہیں، اپنا کام کریں، ذمہ داری کے ساتھ کیا ہے وہ کام کریں، پورا آپ کام کریں، تاکہ جو آپ کا رزق ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے وہ حلال ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سرکاری تنخواہ بھی لیتے ہیں، آتے بھی نہیں ہیں، مہینہ میں آپ کی 10 15 چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور مرضی سے آپ آتے ہیں، مرضی سے آپ جاتے ہیں۔ اپنا رزق مشکوک نہ کریں، بلکہ آپ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیے، اور تاکہ آپ کا رزق مشکوک نہ ہو۔ اس لیے ہر شعبے میں کام کرنے والا، کوئی ملازم ہے، کوئی افسر ہے، کوئی محکمہ پولیس کے اندر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی کسی بڑے منصب پر ہی کیوں نہیں، اس کی وہ جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے گا، اپنا ذمہ داری نبھائے گا، سچ کا ساتھ دے گا، اور اسی طرح مخلوق کے کام آئے گا، اور ان کی جو خدمت ہے، ان کے جو ذمہ کام لگایا گیا ہے وہ کام کرے گا، اس کا رزق وہ کیا ہوگا، حلال ہوگا، اور اس کے لیے جائز ہوگا۔ اور اگر کہیں پر گڑبڑ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، غلط کا ساتھ دیتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں نبھاتا، یہ جرم کرتا ہے، یہ مجرم ہے، اللہ کے ہاں بھی مجرم ہے، اللہ کی مخلوق کے ہاں بھی مجرم ہے۔ پھر اس پر جو اس کو معاوضہ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، وہ مشکوک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خطرہ ہے کہ وہ حرام نہ ہوں، اور اگر وہ حرام ہے، خود بھی حرام کھاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جو حرام کھانے والا ہو اس کی تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، جس شعبے کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، اپنے کام کو کام سمجھیے، ذمہ داری کے ساتھ آپ کام کریں، اللہ کی مدد نصرت دنیا کے اندر بھی آپ کی شامل حال ہوگی، اور اللہ دنیا کے اندر بھی آپ کو عزتیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ اور اگر غلط کرتے رہے، غلط کام کرتے رہے، غلط کا ساتھ دیتے رہے، اور جرم کرتے رہے، تو یاد رکھیے دنیا کے اندر تو شاید کچھ وقت کے لیے ظاہری طور پر کوئی آپ کو شہرت مل جائے، کوئی پیسہ مل جائے، کوئی دھن دولت مل جائے، لیکن آخر کل نفس ذائقۃ الموت، مرنے کے بعد حساب و کتاب آپ کا شروع ہو جائے گا، اور پھر قبر کے اندر، محشر کے میدان میں، پھر جو یہاں دنیا کے اندر کیا ہوا جرم ہے، کرتوت ہے، اس کی پھر وہاں پر کیا ہے وہ سزا ملے گی۔